بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ آپ برداشت نہ کر سکیں یہاں سے جو ائمہ علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے ہیں، اور میں بتلاؤں آپ کو کس طرح سے تقی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام مامون رشید کو خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، سنا ہے کبھی آپ نے؟ جا کے دیکھیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس طرح کی حدیثیں سنائی نہیں جاتی نا، کیونکہ ورنہ اور پولیٹیکل نیریٹو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام یہ تقیتاً کہہ رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں، کتاب الکافی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 234 235 پہ جا کے دیکھیے گا۔ کتاب الکافی میں، کتاب الکافی، سند معتبر، چلے کہہ دیتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لکھا ہوا تو یزید کے بارے میں خود، کہ یزید بعد میں آیا تھا مکہ اور پھر آیا مدینہ۔ اب روایت سنا رہا ہوں میں، سن لیں۔ اس نے قریش میں سے کسی بڑے شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری بیعت میں آؤ گے؟ اس سے بیعت قبول کرو۔ اس نے کہا کہ نہ تو مجھ سے بہتر ہے، نہ تیرا باپ مجھ سے بہتر تھا، تو میں کیوں کروں تیری بیعت؟ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ اب یہ ایک شخص ہے نا، اس نے کہا کہ ارے اپنے زعم میں یہ سوچ رہا ہے، تو اس نے جواب کیا دیا کہ حسین ابن علی مارے گئے تو میں کیا ہوں، میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ قتل کر دیا۔ اگلے دن امام زین العابدین کے پاس گیا اور لکھا ہوا ہے کتاب الکافی کی روایت میں کہ وہی بات کہی کہ جو اس قریشی سے کہی تھی، جو قریش کے بڑے شخص سے۔ امام نے کہا کہ اگر تیری بات کو قبول نہ کروں تو قتل کر دے گا کیا؟ کہا قتل کر دوں گا۔ امام نے کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے اپنی جان کی حفاظت زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے کبھی سنی؟ نہیں سنی نا؟ اس لیے کہ خالی مثل لا یباع مثل سنا سنا کے کہ جس کی سند کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ خالی مثل لا یباع مثل سنا سنا کے کہ جس کی سند کا پتہ نہیں ہے کہ رسول حق ہیں۔ حق کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس مجرد حق کی پراپرٹیز، حق کی خصوصیت، حق کی صفت کیا ہے؟ دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کبھی اسے زوال نہیں۔ حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں۔ اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، کوئی اور شے اس سے بلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بعین نہیں، حدیث معصوم ہے۔ فرمایا کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے، کوئی شے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔ اور حق کے علاوہ جو شے ہوگی، جو حق سے بالکل جدا ہوگی، جو حق سے مباین ہوگی، باطل ہوگی۔ تو حق ثابت رہتا ہے، پہلی چیز، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ دوسری چیز، حق کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی، کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، یہ نظام کائنات باطل ہو جائے۔ یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے، باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے، زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں۔ ابھی نظام دگرگوں، درہم برہم۔ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ارشاد ہے، میری درخواست نہیں ہے، میرا معروضہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ حق غیر حق کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے؟ تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں ہیں؟ جب پورے قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا، حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے؟ یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔
مال دنیا، ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. 3 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں. ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال سونا چاندی تمہارا بھتیجا چاہے ہم اس کو دے دیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں. اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں. اور فرما رہے ہیں آپ اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خود ہی پیشکش لے کے آئے تھے, اقتدار قائم ہو جاتا. رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا, رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا. یہ دین حق تھا. خدا کا اقتدار, حکم خدا کو قائم کرنا تھا, دین خدا کو قائم کرنا تھا. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ پیروی کی ان کی خواہشات کی؟ کہا نہیں چچا, یہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے والے نہیں. ہم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تاریخ میں ایک بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ لو اتبع الحق اہواءہم, حق نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا. رسول نے ساری دولت ٹھکرائی, اقتدار ٹھکرایا, اقتدار ٹھکرایا, بار بار کہہ رہا ہوں اقتدار ٹھکرایا, دولت ٹھکرائی, حسن جہاں کو ٹھکرایا, مگر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت رہے. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا مظہر جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں. دوسرا مظہر, رسول کی آنکھ بند ہو گئی. بظاہر رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا, رسول حجابات نور میں چلے گئے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صلوات پڑھیے محمد. پیشکش کی گئی مشروط, قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سیرتوں کا اضافہ کیا گیا. اگر علی صرف اپنا اقتدار ہی قائم کرنا چاہتے تو کوئی بھی شرط منظور کر لیتے. مقصد صرف اپنی ذاتی حکومت یا شخصی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا, اقتدار وہی خدا اور خدا کے رسول کا اقتدار قائم رکھنا تھا. اس لیے آپ نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی, مگر چونکہ حق تھے اس لیے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں. کسی کی خواہش کی پیروی نہیں, کسی شرط کی پیروی, کوئی شرط منظور نہیں, بس خدا اور رسول. اور یہی آواز تھی, بس گفتگو تمام. کہ جب بات امام حسین تک پہنچی تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, میں حق ہوں. حسین کا نسب نامہ سنو, حسین ہے حق ابن حق ابن حق ابن حق ابن حق. حسین حق ہے اور فرزند حق. کیسے ممکن تھا حسین کسی کی بیعت کر لیتے؟ نہ حسین نے بیعت کی کسی کی, نہ حسن نے بیعت کی کسی کی, نہ علی نے بیعت کی کسی کی, نہ علی اول نے بیعت کی کسی کی, نہ علی ثانی نے بیعت کی کسی کی, نہ علی ثانیس نے بیعت کی کسی کی. اس معنی میں جو بیعت قرآنی اور بیعت الہیہ ہے, اس معنی میں کسی معصوم نے کبھی کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے, آسمان پھٹ کے زمین پر گر جائے گا. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. معصوم کا سر قلم ہو سکتا ہے, معصوم باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. گفتگو تمام.